السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول نمل بائی نمرا احمد کی یہ 18ویں قسط ہے۔ کوئی ہے رنگ، کوئی روشنی، کوئی خوشبو، جدا جدا ہے تاثر ہر ایک لمحے کا۔ موجودہ دن سے 1.5 سال قبل قصر کاردار میں وہ شام بہت سے رنگوں، کہکہوں اور چہل پہل کے ساتھ اتر رہی تھی۔ میری NGO ٹرے اٹھائے مسکراتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اس کے عقب میں نیچے کافی آوازیں آ رہی تھیں جیسے مہمان آئے ہوں۔ وہ اوپر آئی اور ہاشم کے کمرے کے سامنے رکی۔ دروازہ ادھ کھلا تھا۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے سعدی اور ہاشم کی پشت جھلک رہی تھی۔ سعدی کچھ کہہ رہا تھا اور ہاشم مسکرا کر سنتا۔ کف لنکس پہن رہا تھا۔ میری نے دروازہ بجایا۔ وہ دونوں مڑے۔ اس نے ذرا سا سر اندر کیا۔ سر، آپ کو کاردار صاحب نیچے بلا رہے ہیں۔ میں بس تیار ہوں۔ اس نے دوسرا کف لنک اٹھا کر پہنتی ہوئے خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ مسکرا کر سر ہلاتی واپس مڑ گئی۔ سعدی نے واپس اسے دیکھا۔ وہ آفس سے ابھی آیا تھا اور چونکہ سعدی کی پوری فیملی ڈنر پہ مدعو تھی، اس لیے وہ آتے ساتھ ہی جلدی جلدی ڈنر کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ نیچے سب کھانا شروع کرنے کے لیے اس کے منتظر تھے۔ سعدی بلانے آیا اور پھر وہیں کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ میری کو بھیجا گیا۔ مجھے ڈنر کا پتہ ہوتا تو میں جلدی آ جاتا، شہری بتانا بھول گئی تھی۔ اس نے پرفیوم اٹھا کر کیپ اتارتے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے کہا۔ سو تمہاری بہن نے وہ ٹاپ کی ہے؟ اس نے ڈنر کی وجہ پھر سے پوچھی۔ جی، مگر وہ تو پرانی بات ہو گئی، اب تو انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ بھی آ گیا، اور جب انکل کو اس کے انجینئرنگ میں ایڈمیشن کا علم ہوا تو انہوں نے ہمیں ڈنر پہ مدعو کر لیا۔ پرفیوم کا سپرے کرتے ہاشم نے مسکرا کر سعدی کو دیکھا۔ وہ سیاہ کوٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس تھا۔ بال پہلے سے چھوٹے تھے اور چہرے کی متانت و سنجیدگی بڑھ چکی تھی۔ انداز ابھی بھی معصوم تھا۔ بولتے بولتے سعدی رکا، سانس اندر کو کھینچا، پھر ستائشی انداز میں ہاشم کو دیکھا۔ کتنا اچھا پرفیوم ہے۔ سو تو ہے، ہاشم نے مسکرا کر آئینے میں خود کو دیکھتے گردن پہ ایک اور سپرے کیا، پھر کیپ اٹھائی، شیشے پہ چڑھائی، شیشے کو ڈبی میں ڈالا اور سعدی کی طرف بڑھایا۔ اب یہ تمہارا ہے۔ وہ ایک دم بے دق کے پیچھے ہوا، ہاتھ اٹھا کے جلدی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں ہاشم بھائی، میں اس لیے تو نہیں کہہ رہا تھا۔ رکھ لو یار۔ نہیں پلیز، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ اتنا شرمندہ تھا کہ حد نہیں۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو میں دوبارہ کبھی آپ کی کسی چیز کی تعریف نہیں کر سکوں گا۔ ہاشم نے اس کی پوری بات تسلی سے سنی، پھر سر ہلایا اور پرفیوم کی ڈبی اس کی کوٹ کی جیب میں ڈال دی۔ مجھ سے بحث میں تم کبھی نہیں جیت سکتے، سو کوشش کیوں کرتے ہو؟ چلو نیچے سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کا کندھا تھپ تھپا کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بے حد خفت سے کھڑے سعدی نے خود کو 10 دفعہ کوسا، مگر اب وہ تحفہ واپس نہیں کر سکتا تھا اور پھر کمرے پہ ایک سرسری نظر ڈالتا واپس پلٹا۔ ان چند منٹوں میں بھی اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہاں شہرین کی کوئی چیز نہیں رکھی تھی۔ وہ غالباً مختلف کمروں میں رہ رہے تھے۔ شہرین بتانا نہیں بھولی تھی، وہ ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے تھے اور یہ سب کو پتہ تھا۔ وہ دونوں اکٹھے سیڑھیاں اتر رہے تھے جب ہاشم نے سرسری سا سوال کیا۔ فارس کیسا ہے؟ ملاقات ہوئی؟ جی، بس 1-2 بار ہی جیل ملنے جا سکا ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہے، انگلینڈ سے واپس آنے کے بعد ان 3-4 ماہ میں جاب وغیرہ میں بہت مصروف تھا۔ اس کا کیس کیسا جا رہا ہے؟ وکیل سے ملا تھا، وہ تو امید دلا رہا ہے کہ چند ماہ میں ان کو بری کروا لے گا، ہے نا؟ قدرے امید سے ہاشم کو دیکھا۔ وہ زبردستی مسکرا دیا۔ بالکل۔ اور دونوں آگے بڑھتے آئے۔ ڈرائنگ روم میں روشنیوں کی برسات تھی گویا۔ فانوس، میز کی موم بتیاں، سب جل رہا تھا۔ سربراہی کرسی پہ اورنگزیب کاردار براجمان تھے۔ دائیں ہاتھ جواہرات تھی اور بائیں ہاتھ کی پہلی کرسی خالی تھی۔ ہاشم نے وہی کرسی سنبھالتے ہوئے اورنگزیب کی سیٹ میں دوسری سربراہی کرسی پہ بیٹھی حنین کو دیکھا، جس کو وہ زمر کے حادثے کے بعد یعنی 2.5 سال بعد اب دیکھ رہا تھا۔ اس کی اینک، ماتھے پہ کٹے اور باقی ہیئر بینڈ لگے کھلے بال ویسے ہی تھے، البتہ قد کافی لمبا ہو گیا تھا اور اعتماد پہلے سے بڑھ گیا تھا۔ مبارک ہو حنین، مسکرا کر کہتی ہوئی وہ فوراً نیپکن پھیلانے لگا۔ اسے معلوم تھا حنین کڑوے منہ سے تھینکس کہہ کر رخ پھیر لے گی اور ایسا ہی ہوا۔ وہ علیشہ والا بغض ابھی تک دل میں رکھے ہوئے تھی۔ آپ اپنے چھوٹے بیٹے کو نہیں لائیں؟ سعدی بھی بیٹھ گیا تو جواہرات گردن موڑ کے ساتھ بیٹھی ندرت سے پوچھنے لگی۔ اس کے دوست کی سالگرہ تھی، اس کو وہاں ڈراپ کر کے ہم آئے ہیں۔ ندرت پھیکا سا مسکرا دی۔ ان کے مقابل بیٹھی شہرین سب سے بے نیاز موبائل پہ بٹن دبا رہی تھی۔ ساتھ موجود نوشرواں بیزار لگ رہا تھا، گویا زبردستی بٹھایا گیا ہو۔ تم باہر پڑھنے کیوں نہیں جاتی؟ اورنگزیب نے اپنی سیٹ میں بیٹھی حنین کو مخاطب کیا۔
ملازم اب آخری لوازمات میز پہ رکھ رہے تھے۔ ماسٹرز کے لیے باہر جاؤں گی، وہ اشتہا انگیز چیزوں کو نہ دیکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اوکے، کھانا شروع کرتے ہیں، حنین تم شروع کرو۔ اورنگزیب نے اسے اشارہ کیا۔ وہ لمحے بھر کو رکی، امریکی ڈرامے یاد کرنے کی کوشش کی۔ یہ گورا ٹائپ لوگ کھانے کے شروع میں کیا کرتے ہیں؟ ٹوسٹ، گریس؟ حنین کو بہت اچھا قرآن آتا ہے، ترجمے کے ساتھ۔ سعدی نے کھنکار کر اسے دیکھا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہنا، تم تھوڑا سا قرآن سنا دو اور پھر کھانا شروع کرو۔ حنین نے پہلے سعدی کو دیکھا، پھر اورنگزیب سمیت منتظر نظروں سے اسے تکتے لوگوں کو۔ اوکے، ایک آیت پڑھ دیتی ہوں۔ اس نے دوپٹہ سر پہ جمایا، ایک خفا نظر اپنے بھائی پہ ڈالی اور بظاہر مسکرا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ المرسلت میں، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو خوب مزے سے بوجہ اس کے جو اعمال تم نے کیے ہیں۔ چہرے پہ دونوں ہاتھ پھیرے۔ اورنگزیب کو ترجمہ معلوم نہ تھا، بس سر ہلا کر گڈ کہا اور کھانے کا آغاز کرنے لگے۔ حنین نے مسکراتی آنکھیں گھما کر بھائی کو دیکھا، جو ضبط سے اف کر کے رہ گیا۔ آیات بھی اپنے مطلب کی یاد تھیں کٹو بیگم کو، مگر اس کے اف سے بے نیاز وہ ڈشز میں سے چن کر چیزیں اپنی پلیٹ میں بھر رہی تھی۔ کھانے کے دوران میں ہی شیرو کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اورنگزیب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ میں سیر ہو چکا ہوں کہہ کر لاؤنج کی طرف چلا گیا۔ سعدی نے رک کر اسے دیکھا۔ اس نے جاتے جاتے بھی ایک اکتائی ہوئی نظر سعدی پہ ڈالی تھی۔ سعدی کی نظریں جھکیں۔ شیرو کی پلیٹ میں ذرا سا سلاد تھا، وہ بھی اس نے آدھا کھایا تھا۔ ان دونوں کی آخری دفعہ بات کب ہوئی تھی اسے یاد بھی نہ تھا۔ اور آج کل تم کیا دیکھ رہی ہو؟ اورنگزیب کے سوال پہ سعدی نے بھی اختیار جیب میں ہاتھ ڈالا، شاید روئی کا کوئی گولا مل جائے جس سے وہ کان میں ٹھونس سکے، کیونکہ ابھی کوریا نامہ شروع ہونا تھا۔ حنین نے تسلی سے منہ میں موجود نوالہ ختم کیا اور پھر وہ شروع ہوئی۔ میرے نزدیک دنیا کا بہترین ڈرامہ ساؤتھ کوریا میں بنتا ہے۔ کورین فلمیں بھی زبردست ہیں، مگر کورین ڈرامے اور ان کے اداکار، ان کی کہانیاں، کیا بات ہے۔ پچھلے ایک سال میں نے 111 کورین ڈرامے اور فلمیں دیکھی ہیں، 50 فلمیں اور 61 ڈرامے۔ لی من ہو میرا فیوریٹ ہے اور اس کا ڈرامہ سٹی ہنٹر۔ مگر اب میری NGO میز کے وسط میں کروکمبوش رکھ رہی تھی، گول گول بالز کا مینار۔ ہنا کا دل چاہا جلدی سے چند گیندے توڑ لے، مگر اخلاقیات 111 فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے باوجود تم نے بورڈ کیسے ٹاپ کیا؟ ایک ٹکڑا توڑتے ہاشم نے یوں ہی پوچھا تو حنین نے چونک کر اسے دیکھا، پھر چہرے پہ ناپسندیدگی پھیل گئی۔ میں بہت کچھ ایک ساتھ کرنے میں ماہر ہوں ہاشم بھائی۔ ہاشم کندھے اچکا کر کھاتا رہا۔ شہرین بس پلیٹ کو دیکھتی کھا رہی تھی، جواہرات مضطرب مگر مسکراتی نظروں سے بار بار لاؤنج کی سمت دیکھتی جہاں شیرو غائب ہوا تھا۔ سوائے سعدی کے وہ کسی کی بات کا اچھے دل سے جواب نہیں دے رہی تھی۔ شیرو اور اورنگزیب کا کسی نہ کسی بات پہ روز جھگڑا ہونا معمول بن گیا تھا۔ صبح بھی نئی گاڑی لینے کی فرمائش پہ اسے جھاڑ پڑی تھی اور پھر سعدی کو برداشت کرنا، اس کا جینا محال ہو چکا تھا۔ کھانے کے بعد سب لاؤنج میں آ بیٹھے تو وہ وہاں سے بھی اٹھ گیا۔ ٹی وی چلتا رہا، آوازیں، باتیں۔ اورنگزیب صاحب کی کوئی کال آ گئی، وہ اٹھ کے باہر گئے تو سعدی کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی ندرت نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ کیا تم نے ہاشم سے فارس کے کیس کی بات کی؟ ان کا وکیل کر تو رہا ہے نا امی، اب اور کیا کرے؟ کیا کر رہا ہے وکیل؟ 2.5 سال سے چند ماہ کی رٹ لگا رکھی ہے، ایسے تو اگلے 5 سال گزر جائیں گے اور فارس باہر نہیں آئے گا۔ وہ اس کو شکوہ کنانم آنکھوں سے دیکھ کر بولیں تو سعدی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ تو میں کیا کروں امی؟ ہاشم بھائی وکیل کو پیسے دے رہے ہیں، اب تاریخ نہیں ملتی اگلی پیشی کی تو ہم کیا کریں؟ تم سعدی اپنے ماموں کو بھولتے جا رہے ہو، تم سب اپنی زندگی میں مگن ہو کر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ چکے ہو۔ امی، اس کا دل دکھ گیا۔ ایسا نہیں ہے، میں نے جاب شروع کی ہے، 6 بجے تو گھر آتا ہوں، اتنے کام ہیں، میں پھر کر بھی کیا سکتا ہوں؟ ندرت نے جواب نہیں دیا، آنکھ کا گنارا پونچھتی خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ سعدی نے بھی رخ پھیر لیا۔ اب وہ اور کیا کرے، وہ وکیل تو نہیں ہے نا، پر امی کو سمجھ ہی نہیں آتی، اس نے چڑ کر سوچا۔ امی کو تو ہر وقت ایک ہی سوچ پریشان کیے رکھتی ہے کہ اسی وقت ندرت بڑبڑائیں، پتہ نہیں وہ اس وقت کس حال میں ہوگا، کھانا بھی کھایا ہوگا یا نہیں، نہ جانے کتنے ظلم کر رہے ہوں گے پولیس والے اس پر۔ بالکل یہی سوچ۔ وہ تنک کر رخ پھیر گیا۔ شہرین اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس نے دیکھا تو وہ کسی اور جانب دیکھنے لگی۔ ندرت ہنوز وہی سوچ رہی تھی، فارس، اس مظلوم کا اس وقت کیا حال ہوگا؟ قصر عمر گواہی دے گا کیسے کیسے کرب سہے، کیسی کیسی رت گزری ہے ہم پر اتنے سالوں میں۔ جیل کے برآمدے میں مدھم بتیاں جل رہی تھیں،
پہرے دار اسی حوالاتی کوٹھی کے باہر جمع تھے اور وہ اندر کھڑا سفید کرتے کے آستین موڑے سلاخیں پکڑے غصے سے اونچا اونچا کہہ رہا تھا، اے سنگل پسلی، بات دماغ میں فٹ کر لو، آئندہ اس طرف سے۔ کنارے والے کمروں کی طرف اشارہ کیا۔ اشرف چیمہ کا کوئی بندہ ادھر آیا نا تو اپنے قدموں پہ واپس نہیں جائے گا۔ جواب میں اس سیل سے مجھ والے اشرف چیمہ نے چلا کر کچھ کہا تو وہ اور بھی بھڑک گیا۔ اس کو چپ کروا لو محمد دین، ورنہ آج یہ میرے ہاتھوں نہیں بچے گا۔ اچھا بس کر دے، تو ہی چپ ہو جا۔ میرے گروپ کے بندے اس کے باپ کے ملازم نہیں ہیں جو اس کے حصے کی مشقت کریں، اس کو آخری دفعہ سمجھا دو ورنہ۔ وہ اب اور بلند ہوتا جا رہا تھا۔ پھر بمشکل سپاہیوں نے آ کر معاملہ رفع دفع کروایا۔ فارس کرتا سر جھٹکتا واپس زمین پہ آ بیٹھا۔ اس تاریک کمرے میں دوسرے کونے میں کوئی اور بھی بیٹھا تھا۔ غازی بھائی، یہ سپاہی آپ لوگوں سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم چھٹ کر چلے جائیں گے، یہ یہیں ڈیوٹی دیتے رہیں گے، اصل قیدی تو یہی ہیں، وہ بیزاری سے بولا، پھر تیکھی نظروں سے اس لڑکے کو دیکھا جس کا چہرہ تاریکی میں تھا۔ اپنے حصے کا کام وقت پہ ختم کیا کرو، تمہارے باپ کی جیل نہیں ہے یہ۔ میرے قیدی کی حیثیت سے بھی بہت رائٹس ہیں جن کی وائلیشن کے جرم میں گورنمنٹ آف پاکستان کو سو کر سکتا ہوں، اور جب سے میں ادھر آیا ہوں میرا ایک بھی رائٹ پورا نہیں کیا گیا۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہتی ہوئی آگے کو ہوا تو چہرہ روشنی میں آیا۔ وہ خوش شکل نوجوان تھا، بال نو عمر لڑکوں کی طرح ماتھے پہ کٹے تھے اور آنکھوں میں لاپرواہی تھی۔ جاگ جاؤ بیٹا، یہ پاکستان ہے، پتہ ہے، مگر جتنا وقت آپ جیل میں جھگڑوں اور گروہ بندی پہ لگاتے ہیں نا، اگر اتنا اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پہ لگا دیتے تو۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ سٹیپنی نہ ہو۔ وہ چڑھ کر رخ پھیر گیا۔ ویسے آپ نے یہ دونوں قتل کیے تھے؟ کچھ دیر بعد وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ فارس نے مڑ کر ترشی سے اسے گھورا۔ پچھلے 6 گھنٹے سے کتنی دفعہ پوچھ چکے ہو، میں بار بار بتانے کا پابند نہیں ہوں، تم بتاؤ کس جرم میں آئے ہو؟ کڑے انداز میں نئے سیل میٹ کی تفتیش شروع کی جو آج کے جھگڑے کے باعث ابھی تک ہو نہیں سکی تھی۔ اس نے بے پرواہی سے سامنے کے بال ہٹائے۔ کریڈٹ کارڈ فراڈ کے جرم میں حوالاتی کہتی ہوں، کیس عدالت میں چل رہا ہے۔ تو تم نے جرم کیا تھا؟ کیا تو تھا، وہ چڑھانے والے انداز میں مسکرایا۔ لگ بھی رہے، پروسیکیوٹ کون کر رہا ہے؟ یہ سوال وہ اکثر پوچھا کرتا تھا۔ وہ جو پورے کورٹ میں سب سے سڑی ہوئی پروسیکیوٹر ہے، زمر یوسف، اس نے منہ بنایا۔ فارس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا وکیل اس کے مقابلے میں کیس جیت جائے گا؟ ہاں، ایسا ویسا، ہاشم کاردار ہے میرا وکیل۔ اس نے کالر جھاڑے۔ فارس چونکا۔ اس کو دینے کا پیسہ کہاں سے آیا؟ شکل سے تو تم یتیم خانے کے بھاگے لگتے ہو۔ وہ میں اصل میں اورنگزیب کاردار کا کیمپین مینیجر رہا ہوں، اس لیے انہوں نے زبردستی ہاشم کو میرا وکیل مقرر کر دیا ہے۔ احمد شفیع ہنس کر بولا۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو تم اورنگزیب کاردار کے لیے کام کرتے تھے؟ جی، آپ کے ماموں کے لیے، اور نہیں، میں اتفاق سے آپ کی سیل میں نہیں آیا، ہاشم نے مجھے ادھر بھجوایا ہے تاکہ میں آپ کا خیال رکھ سکوں۔ فارس نے جواباً تیز نظروں سے اسے گھورا۔ خیال رکھ سکو یا نظر؟ ظاہر ہے نظر۔ وہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ باہر اندھیرے میں مدھم جلتی بتیوں میں پہرے دار ٹہلتے نظر آ رہے تھے۔ کیا کرتے تھے ماموں کے لیے؟ وہ اس لڑکے کو مسلسل چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ الیکشن اسٹریٹجی، کیمپین مینیجر، پبلک امیج کنسلٹنسی وغیرہ۔ یعنی ان کو ایڈوائز کرتے تھے؟ کبھی جیل میں سڑتے بھانجے کو نکلوانے کا مشورہ نہیں دیا؟ وہ احمد نے کسیانے انداز میں تھوڑی کھجائی۔ وہ تو مدد کرنا چاہ رہے تھے آپ کی، مگر وہ چونکا۔ دیکھیں، ان کے الیکشن کے لیے یہ اچھا نہیں تھا، سو میں نے مشورہ دیا کہ وہ خود کو لا تعلق کر لیں آپ سے۔ بھائی وہ میرے کلائنٹ تھے، مجھے انہی کا فائدہ دیکھنا تھا نا۔ وہ جلدی جلدی وضاحت دے رہا تھا اور فارس ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی گردن مروڑ دے۔ تو یہ نیک مشورے دینے والے تم تھے؟ ضبط بھری کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ یوں کرو، اپنا سامان سمیٹ لو اور صبح کسی اور سیل میں اپنی شکل گم کر لینا، یہاں نہیں رہو گے تم۔ درستی سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کر دور چلا گیا۔ احمد نے معصومیت سے گردن سینے پہ گرا دی۔ سچ بولنے کا تو زمانہ نہیں رہا۔ سب سخن اس لب سخن کے اسیر، سارے موسم گلاب ہیں جیسے۔ اورنگزیب کال سن کر آ گئے تھے۔ لاؤنج میں سوائے خاموش بیٹھی ندرت کے سب باتیں کر رہے تھے۔ حنین اور سعدی ہاشم کی سیاست کے موضوع پہ کی گئی کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ اورنگزیب آ کر بیٹھے تو حنین پوچھنے لگی، کیا آپ نے وہ تمام ڈرامے دیکھے جن کے لنکس میں نے آپ کو ای میل کیے تھے؟ اتنا وقت نہیں ہوتا میرے پاس، ہاں 10-15 سال بعد کبھی فرصت ملی تو دیکھوں گا۔ ویسے اگر آپ نے کے ڈرامے نہیں دیکھے، کے پاپ نہیں سنا تو کچھ دیکھا سنا نہیں ہے؟ کیا تمہیں سارے کورین ایک جیسے نہیں لگتے؟ ایک ہی چائنیز شکل والے؟
اور ان کے سوال پہ حنین حسب معمول جذباتی ہو گئی۔ ہم ساری قوموں کا یہی مسئلہ ہے، ہمیں دوسری قوم والے ایک جیسے لگتے ہیں، سیاہ فام بھی ایک سے اور چائنیز بھی ایک سے، ورنہ وہ بھی اتنے ہی مختلف ہوتے ہیں جتنے ہم، اور خوبصورت بھی بہت ہوتے ہیں۔ حنا بولے جا رہی تھی۔ ہاشم آہستہ سے اٹھ کر کچن کی طرف آ گیا۔ کچن گھر کے آخری کونے میں تھا، وہاں سینٹر ٹیبل پہ نوشرواں کھانا کھا رہا تھا۔ میری انجیو قریب کھڑی تھی۔ ہاشم نے چوکھٹ میں کھڑے تھکی ہوئی سانس بھری۔ شیرو نے چونک کر اسے دیکھا، پھر شرمندگی سے پلیٹ پرے کی۔ کھاؤ، شاباش، میں منع تو نہیں کرنے آیا، مگر وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے بڑبڑایا۔ میں نہیں کر سکتا اس کو برداشت، اور آپ لوگ اس کی فیملی سمیت مدعو کر لیتے ہیں۔ ہاشم نے میری کو اشارہ کیا، وہ باہر نکل گئی۔ پھر وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ تمہیں ابھی تک یہی غصہ ہے کہ اتنے سال پہلے اس نے تمہاری شکایت ممی کو کیوں لگائی؟ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ بگڑا۔ کیا تم نے پھر ڈرگز لیں؟ نہیں تو، اور ڈرگز نہ لینے سے تمہاری تعلیم پہ اچھا اثر پڑا۔ آج تم ایک کامیاب انسان بن چکے ہو، اس نے تمہارے لیے ایک اچھا کام کیا اور تم ناراض ہو۔ نوشرواں کے تنے اعصاب ذرا ڈھیلے پڑے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ کہ شیرو، کیا یہ وہی سعدی نہیں ہے جس نے تمہاری جان بچائی تھی، تمہیں بر وقت ہسپتال لے جا کر؟ نوشرواں چپ ہو گیا۔ اب اس ناراضگی کو بھول جاؤ۔ کیسے بھول جاؤں؟ 5 سال اس ٹینشن میں گزارے کہ میری ہر موو کو وہ مانیٹر کر رہا ہے۔ جو ممی سے میری بےزتی ہوئی، اس کے بعد کتنا عرصہ ممی مجھ سے مجرموں کی طرح سوال جواب کرتی رہیں۔ اور تمہارا اس سے کسی لڑکی پہ جھگڑا تو نہیں ہے؟ ہاشم نے مسکراہٹ دبا کے پوچھا۔ اس کا موڈ مزید بگڑ گیا۔ اتنا لوزر لگتا ہوں میں آپ کو؟ اور یہ شکر تھا کہ گئے برسوں میں ایک لڑکی کے منگیتر سے پڑنے والی مار کی بھنک ہاشم کو نہیں پڑی تھی۔ جب وہ مار پڑی تھی تو سعدی سامنے بیٹھا کیفے میں کافی پی رہا تھا۔ اف، چلو پھر موڈ ٹھیک کرو۔ لاؤنج میں اس کی وہ تیز ترار بہن پھر سے بولنا شروع ہو چکی ہے، اس کو برداشت کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ نوشرواں سر جھٹک کر ہنسا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں باہر نکلے تو راہداری میں میری کھڑی ایک فلپینو لڑکی کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ وہ نروس مگر ذہین سی لگتی لڑکی تیز تیز سر ہلائے جا رہی تھی۔ ہاشم نے سوالیہ نظروں سے میری کو دیکھا۔ سر، یہ فیونا ہے، فی او نا، توڑ توڑ کر اس کا نام ادا کیا۔ یہ نئی ملازمہ ہے، مسز جواہرات نے رکھی ہے، آج سے جوائن کیا اس نے۔ وہ ایک اچٹتی نظر اس پہ ڈال کر آگے نکل گیا۔ شیرو نے تو اسے دیکھا بھی نہیں۔ اندر جب حنین اورنگزیب سے بات کر رہی تھی تو شہرین مسلسل سعدی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر جواہرات سامنے بیٹھی تھی اور اس کے سامنے شہرین کو خود کو سعدی سے لا تعلق ظاہر کرتی تھی، سو خاموش رہی۔ ہاشم اور نوشرواں واپس آئے تو حنین کا ڈرامہ نامہ ابھی تک جاری تھا۔ بیٹا، آپ کو پتہ ہے شیرو کل تائیوان جا رہا ہے؟ ابھی آپ کسی تائیوانی ڈرامے کی بات کر رہی تھی نا؟ ہاشم نے مسکراتے ہوئے اسے ٹوکا اور سامنے صوفے پہ بیٹھا حنین کی چلتی زبان رکی، سر گھما کر شیرو کو دیکھا۔ تائیوان میں کیا رکھا ہے؟ جانا ہے تو ساؤتھ کوریا جائیں۔ آفس کے کام سے جا رہا ہوں۔ شکایتی نظر باپ پہ ڈالی۔ کوریا کئی دفعہ جا چکا ہوں پہلے۔ تو دوبارہ چلے جائیں، میرے لیے کمچی لے آئیے گا، وہ پرجوش سی ہو کر کہنے لگی۔ سعدی نے تنبی نظروں سے اسے گھورا مگر وہ متوجہ نہیں تھی۔ اکھڑے اکھڑے سے بیٹھے شیرو نے کندھے اچکائے۔ ہاں، وہاں بھی 1-2 دن کے لیے چلا جاؤں، شاید لے آؤں گا۔ واو، یو آر لکی۔ آگے پیچھے نوشرواں جیسی لوزر کو لفٹ نہ کرانے والی حنین بے اختیار ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ ندرت ہنوز خاموش بیٹھی تھی، اس کو اس ڈنر میں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ بھی کہو، سب اپنی اناؤں پر اڑے ہیں، سب لوگ یہاں صورت اسنام کھڑے ہیں۔ اس سرد سی رات جب فارس اپنے نئے ساتھی قیدی کو سخت سست سنا کر پرے لیٹ چکا تھا اور ندرت کاردار قصر میں عدم دلچسپی سے بیٹھی تھی، ان سب سے دور یوسف صاحب کے گھر میں صداقت بھاپ اڑاتی کافی زمر کے سامنے رکھ رہا تھا۔ دفتن سربراہی جگہ پہ بیٹھے بڑے ابا ذرا کھنکارے۔ وہ باسی اخبار دیکھتے ہوئے چونکی، نظر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ کس بات کی تمہید باندھنا چاہ رہے ہیں؟ وہ فارس کی کیس کی سماعت اسی مہینے ہے نا؟ اس ذکر پہ اس کے ابرو تن گئے۔ واپس اخبار دیکھنے لگی۔ آپ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ لاؤنج کی میز پہ رکھا سامان آپ نے نہیں دیکھا جس میں مجھے پیش ہونے کے لیے کہا گیا ہے؟ زمر، وہ بے بسی سے آگے کوئے، کیا تم اس کے خلاف گواہی دو گی؟ جو سچ ہے وہی کہوں گی۔ وہ اخبار پڑھتی رہی۔ 2.5 سال ہو گئے اس بات کو، تم ایک دفعہ بھی اس سے نہیں ملی، اس کی بات تو سن لو۔ میں جج ہوں، نہ پروسیکیوٹر نہ ڈیفینڈر، میں صرف ایک گواہ ہوں۔ اپنی بات وہ عدالت میں کہے، مجھ سے کیوں امید رکھتا ہے؟ سعدی سے تو مل لیا کرو۔ انہوں نے ایک اور کوشش کی۔ وہ میری موجودگی میں گھر آتا تو مل لیتی، نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ وہ تو تمہارا سعدی ہے، ہمارا سعدی، اس کا کیا قصور ہے؟ جب مجھے اس کی ضرورت تھی وہ میرے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ ہسپتال میں رشتہ داروں کی لان تان کی وہ تکلیف دے دن
وہ راتیں جب میں درد کی شدت سے بیدار ہو جاتی تھی میں نے کیسے گزارے مجھے یاد ہے. اب مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی. میں اکیلی ٹھیک ہوں. صفحہ پلٹا کر اندرونی طرف سامنے کی. چہرے پہ سنجیدگی اور اسپاٹ پن تھا. وہ افسوس سے اسے دیکھے گئی. کیا تمہیں اپنی گواہی پہ خود یقین ہے؟ نہ ہوتا تو کبھی گواہی نہ دیتی, اور رہی گواہی تو وہ میں پچھلی پیشی پہ دے چکی ہوں. اس دفعہ مجھے صرف کراس ایگزامن کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے. سعدی مگ اٹھا کر گھونٹ بھرا. ندرت کو ٹرپل ویسل بیماری ہو گئی ہے. اس کا دل ٹھیک سے کام نہیں کرتا. اگر فارس کو سزا ہو گئی تو وہ صدمے سے مر جائے گی. یہ فارس کو مجھ پہ گولی چلانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. دوسرا گھونٹ بھر کر مگ واپس رکھا. نگاہیں اخبار پہ نیچے کی سمت دوڑاتی گئی. دوسرا گھونٹ بھر کر مگ واپس رکھا. نگاہیں اخبار پہ نیچے کی سمت دوڑاتی گئی. ناک کی لونگ دمک رہی تھی. سعدی کے گھر ہی چلی جایا کرو. ضروری کام ہوا تو چلی جاؤں گی. ناراض تھوڑی ہوں میں اس سے. ساتھ ہی اس کا فون بجا. وہ بات کرنے میں مصروف ہو گئی اور بڑے ابا اپنی ادھوری چائے کو دیکھی گئی. آج تو چائے کے ساتھ بات بھی ادھوری رہ گئی تھی. ہم نہ کہتے گھر جاؤ گے, کس جگہ پہنچے ہو آخر دیکھو. یہ حنین کو دیے جانے والے ڈنر سے 4 روز بعد کا ذکر ہے. رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا تھا. سردی مزید بڑھ گئی تھی. چھوٹے باغیچے والے گھر میں سعدی کے کمرے میں اندھیرا تھا. وہ کمبل تانے گہری نیند سو رہا تھا. یک وہ ذرا سا ہلا, پھر کمبل ہٹایا تو بکھرے بال اور چہرہ واضح ہوا. وہ اچنبے سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. دماغ اتنا سویا ہوا تھا کہ معلوم نہ پڑتا یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے. زوں زوں. اس نے تکیہ ہٹایا. نیچے دبے موبائل بج رہا تھا. وہ نیند سے کراہا. موبائل اٹھایا. رات کے 1:30 بجے اور انجان نمبر. اکتا کر اس نے فون کان سے لگایا. ہیلو. آواز بھاری اور نیند میں ڈوبی نکلی. سعدی, ابھی اسی وقت میرے گھر آ سکتے ہو؟ اس کی نیند میں ڈوبی آنکھیں ذرا سی کھلیں. کون ہے؟ سعدی اٹھو اور میری بات سنو. ذرا زور سے کہا گیا تو وہ چونک کر اٹھا. ہاشم بھائی, خیریت؟ حیرت سے آنکھیں ملیں. ٹیبل لیمپ جلایا. گھڑی روشن ہوئی. 1:30 بجے. ابھی اسی وقت میرے گھر آؤ اپنی بہن کو لے کر. ٹریفک نہیں ہوگا, 20 منٹ لگیں گے. تم دونوں آؤ اور 21واں منٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کا لہجہ, انداز. سعدی فکر مند ہو گیا. مگر ہوا کیا ہے؟ تم ابھی تک بستر سے نہیں نکلے کیا؟ جلدی کرو یار, میں انتظار کر رہا ہوں. اور فون بند ہو گیا. وہ حیران و پریشان سا بیٹھا رہ گیا. پھر تیزی سے بستر سے نکلا. 2-3 منٹ بعد وہ منہ پر چھینٹے مار کپڑے بدل کر جیکٹ پہنے کار کی چابی اٹھائے باہر آیا تو لاؤنج سے آوازیں آ رہی تھیں. معلوم تھا وہ جاگی ہوئی تھی. کمپیوٹر کے سامنے کرسی پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی, ہیڈ فون چڑھائے ہنستی ہوئی اسکرین کو دیکھتی. 7 پیالے سے پاپ کارن اٹھا کر منہ میں رکھتی. حنین روز رات گئی تک یوں ہی پائی جاتی تھی. آہٹ پہ وہ چونکی. پھر بھائی کو آتے دیکھ کر پرجوش سی بتانے لگی. پتہ ہے سپر جونیئر ایک شو میں آئی ہوئی ہیں اور ان کو لوگ اپنے مسئلے بتا رہے ہیں. جیسے ایک لڑکے کا دوست سانپ اور بچھو کھانے لگ گیا ہے تو وہ. سعدی نے آگے آ کر کمپیوٹر کی تار کھینچی. سویٹر پہنو اور باہر آؤ, میں کار میں انتظار کر رہا ہوں. ہاں. وہ ہکا بکا رہ گئی. پھر غصے سے ہیڈ فون اتارے. اتنی مشکل سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی تھی. اور حنین جلدی کرو, کوئی وجہ تو کہہ رہا ہوں نا. سختی سے کہہ کر وہ باہر نکل گیا. کار سٹارٹ کی تو وہ بھی آ ہی گئی. گرین لمبا اوور کوٹ پہنے, جو تھا تو ایل شاپ کا, مگر امی کی تاکید تھی کہ ہر ایک کو کہنا ہے سارا لندن سے لائی ہے. اندر سویٹر, گردن کے گرد دوپٹہ اور بال ہیئر بینڈ لگا کر کھلے چھوڑے, چہرے پہ ڈھیروں ناراضی لیے چپ چاپ فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھی. سعدی خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا. پھر حنین نے اپنے اور امی کے مشترکہ موبائل پہ گانا آن کیا. ہیلو ہیلو یو شائنی بوائے. ساتھ میں سر دھننے لگی. بند کرو اس سپر جونیئر کے ماما شیتا کو. یہ ماما شیتا نہیں ہے, سٹی ہنٹر کا گانا ہے. اس میں لی من ہو آتا ہے. پتہ ہے اس کے باپ کو گورنمنٹ نے مار دیا ہوتا ہے تو وہ کئی سال بعد انتقام لینے کوریا کے صدر کا سیکیورٹی آفیسر تعینات ہو جاتا ہے. اور پھر رکی. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہاشم بھائی نے بلایا, کوئی مسئلہ ہے؟ وہ حیران رہ گئی. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہاشم بھائی خود ہر مسئلہ سنبھال نہیں لیا کرتے؟ اس کی نقل اتار کر سر جھٹکا. میرا خیال ہے دنیا میں ابھی کچھ مسئلے ہیں جنہیں وہ نہیں سنبھال سکتے. سعدی نے گہری سانس بھر کر شانے اچکائے. جب وہ کاردار قصر کے اندرونی دروازے میں داخل ہوئے تو ہاشم سامنے ہی کھڑا تھا. سیاہ ٹراؤزر پر گرے ٹی شرٹ پہنے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. انہوں نے شاید پہلی دفعہ اسے ٹی شرٹ میں دیکھا تھا. اوپر میرے کمرے میں جاؤ, میں آ رہا ہوں. اس نے سعدی کو اشارہ کیا. اس کا حلیہ ساتھ ہی مصروف مگر پریشان انداز, اور پھر پلٹ کر لاؤنج میں پریشانی سے ٹہلتی, کچھ بولتی جواہرات. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم اتنی دیر کیوں کر رہے ہو ہاشم؟ ان کو پیسے دو اور میرے بیٹے کو واپس لاؤ. دبا دبا غراتی وہ رکی. دونوں بہن بھائی کو دیکھ کر جھٹکا لگا. ان کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟
सादी हनीन का हाथ थामे फ़ौरन ऊपर ले आया। हाशिम के कमरे का दरवाज़ा खोलने से कबल उन्होंने नीचे हाशिम को कहते सुना, मम्मी आप आराम से बैठ जाएं, मैं कर रहा हूँ ना। उसके कंधे पे हाथ रखे वो समझा रहा था। दरवाज़ा बंद हुआ तो आवाज़ों का रास्ता रुक गया। अंदर कमरे की सारी बत्तियां खुद ब खुद जल उठीं। वो दोनों खामोश और गैर आरामदेह से काउच पे जा बैठे। मेज़ पे हाशिम का लैपटॉप रखा था, वो ऑन था मगर स्क्रीन स्टैंड बाय पे थी। स्याह तारीख। ये क्या हो रहा है भाई? कोई मसला है इनके घर में? और तभी वो जल्द से दरवाज़ा खोलता अंदर आया। सामने मेज़ के किनारे आ बैठा, हनीन के बिल्कुल सामने। सादी को देख भी नहीं रहा था। हनीन बच्चे, अब जो मैं पूछूं मुझे सच सच बताना। हनीन ने नासमझी से उसे देखा और फिर सादी को। जी? क्या तुम्हारा अलीशा से कोई कांटेक्ट है? नहीं। तुम सच कह रही हो? हाशिम ने उसको गौर से देखते पूछा तो हनीन के अबरू तन गए। मैं आपसे डरती नहीं हूँ जो झूठ बोलूँगी, ना उससे रब्ता रखने के लिए मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। हनीन, सादी ने उसे तादीबी अंदाज में घूरा मगर वहाँ किसे असर होना था। ओके, मगर क्या तुम जानती हो वो भी कहाँ है या मालूम करके दे सकती हो? मगर हुआ क्या है? हाशिम ने गहरी सांस ली, तिरछे होकर लैपटॉप की कीज को छुआ। स्क्रीन रोशन हुई। शेरू ताइवान से कोरिया गया था, वापस नहीं आया। 1.5 घंटा पहले मुझे फेसबुक पे किसी अनजान आईडी की जानिब से वीडियो मिली है तावान के लिए। हनीन और सादी ने चौंक कर उसे देखा। नौशेरवा अगवा हो गया था और हाशिम ने उन्हें बुलाया था। वह वीडियो खोल रहा था। स्क्रीन पे एक कमरा था, लकड़ी का फर्श, पीछे स्लाइडिंग डोर, काउच, अलमारी, छत। पीछे नज़र आता एक स्विच बोर्ड, वस्त में रखी कुर्सी जिस पे नौशेरवा बैठा था, हाथ पीछे बंधे थे, बिखरे बाल, रोई रोई आंखें, गर्दन झुकी हुई। कैमरा ऑन हुआ तो उसने चेहरा उठाया। वो शदीद तकलीफ़ में लग रहा था। डैड, भाई, ये लोग आपको एक अकाउंट नंबर और एक रकम ईमेल कर रहे हैं। और वो रुककर कैमरे की समत देखने लगा जहाँ से उसे हदायत मिल रही थी। यकीनन अगवाकार वहीं खड़े उसे मुतंबा कर रहे थे। चेहरे पे खौफ लिए शेरू थूक निगलता फिर से कहने लगा, आप 4 घंटे के अंदर अंदर ये रकम भिजवा दें वरना ये लोग मुझे मार देंगे। मैं कोरिया में हूँ। अगर आप में से कोई घर से भी निकला या यहाँ आने की कोशिश की या किसी को कॉल करने की तो ये मुझे मार देंगे। आंसू खौफज़दा हरासा शेरू की आंखों से बहने लगे। सदा का डरपोक शेरू बिल्ली का बच्चा लग रहा था। भाई प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लो और किसी को फ़ोन मत करना। ये लोग बहुत ख़तरनाक है, मुझे मार देंगे। इनके पास आपके तमाम नंबर्स हैं, ये हर चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं। और स्क्रीन स्याह हो गई। सादी ने बेयकीनी के आलम में सर उठाया। हाशिम थका थका और परेशान नज़र आ रहा था। क्या आपने पुलिस को कॉल किया? आपके तो कितने ही कॉन्टैक्ट्स होंगे एजेंसीज़ में। किया था, मेरे लोग कोरियन पुलिस से बात कर रहे थे जब ये दूसरी वीडियो मौसूल हुई। तुम्हें कॉल करने से 10 मिनट बाद। चंद बटन दबाए और पैगाम खोला। वही कमरा और वैसे ही निढाल बंधा हुआ शेरू। अलबत्ता अब उसके माथे से खून बह रहा था। भाई, इन्होंने मना किया था किसी को कॉल करने से। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है आपको। एक मॉन्स्टर को भी अपने बच्चे से मोहब्बत होती है। प्लीज़ इनको रकम दे और मुझे यहाँ से निकालें वरना ये लोग मेरे कान काटेंगे, फिर उंगलियाँ। वीडियो ख़त्म हुई और हाशिम के चेहरे की तकलीफ़ बढ़ गई। शेरू का खून निकलते देखना बहुत अजियतनाक था। हनीन खामोश थी और सादी हक्का बका। क्या वो लोग आपके फ़ोन्स बग कर रहे हैं? मैं नहीं जानता मगर अब हम किसी से रब्ता नहीं कर रहे। मैंने सबको मना कर दिया है। मगर सादी बेचैनी से आगे हुआ। ये खाली खुली धमकी भी तो हो सकती है। आप खुफिया तौर पे किसी से रब्ता करने की कोशिश। वो मेरा भाई है, मैं उसको ख़तरे में नहीं डाल सकता। और इस सारे मामले में हम क्या कर सकते हैं? हनीन पहली दफ़ा बोली। देख, वो अभी तक स्क्रीन को रही थी। इस लूज़र के कान की जगह बाल काट दें तो कितना अच्छा हो। नहीं, ये तो आईना देखते ही मर जाएगा। मुझे शक है कि इसमें अलीशा मुलविस हो सकती है। कभी नहीं, हाना ने नागवारी से उसे टोका। वो कमज़ोर और बुज़दिल सी है। आपके भाई को अगवा नामुमकिन। वो किसी के साथ मिलकर ये कर सकती है। मैंने उसकी फ़ेसबुक प्रोफाइल चेक की थी। देखो, उसने कवर फ़ोटो सियोल की लगा रखी है। उसने स्क्रीन पे अलीशा की प्रोफाइल खोल कर दिखाई। ये उसने कोई 6 माह पहले लगाई थी और वो इसलिए कि हम के ड्रामे और पॉप के शौकीन हैं। हमें के कल्चर पसंद है। मेरी भी प्रोफाइल पे यही सब है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं कोरिया में हूँ इस वक्त। मगर इस वाहमे की मुझे तस्दीक करनी है। अगर खावर होता तो वो ये सब कर लेता, मगर वो 2 रोज़ कबल ही अपने किसी काम से मुल्क से बाहर गया है। मैं उसके बगैर बिल्कुल मफलूज हूँ। मैं इसके किनारे पे बैठा कदरे बेबसी से कहते हाशिम पे सादी को तरस आया। हाशिम भाई, हम आपकी हर मुमकिन मदद करेंगे। आप बताएं क्या करना है? उस बात पे हना ने घूर कर सादी को देखा और फिर हाशिम को। वो अभी तक नागवारी महसूस कर रही थी। ओके हनीन, सुनो, तुम हैकिंग जानती हो। तुमने डैड को कई दफ़ा बताया था, सो तुम अलीशा की लोकेशन ट्रेस करो। साथ में तुम इस वीडियोस भेजने वाले की लोकेशन भी ट्रेस करो।
پھر اس فورن بینک اکاؤنٹ کو ٹریس کرو کہ یہ کس کے نام ہے اور اس شخص کی تمام تفصیلات مجھے دو. ساتھ ہی شیرو کے موبائل کو ٹریس کرنے کی کوشش کرو کہ آخری دفعہ وہ کب اور کہاں استعمال ہوا تھا. فی الحال وہ بند ہے. کتنی دیر میں تم یہ سب کر سکتی ہو؟ وہ سنجیدہ تھا اور حنین نے اتنی ہی سنجیدگی سے سر ہلایا. 10 سے 12 منٹ میں. واقعی؟ ہاشم سعدی کو بھی جھٹکا لگا. شیور، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مگر آپ نے سیٹ نہیں لگایا ابھی تک. معصومیت سے ادھر ادھر دیکھا. کیا؟ ہاشم سمجھا نہیں. کیوں؟ ہم ہالی ووڈ کی کسی سیٹ پہ ہیں نا، اور میں تو ہوں ہی نولان روز جو کھٹ کھٹ کر کے سب کچھ فٹافٹ ہیک کر لوں گی اور 10 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا. حنین، سعدی نے اس کے جوتے پہ جوتا رکھ کر دبایا. سوری ہاشم بھائی، مگر نولان اور حق جیسے ہاربل ہلیریس ہیکر صرف ہالی ووڈ میں ہوتے ہیں. میں انٹرنیٹ سے کسی بینک کا مین فریم ہیک نہیں کر سکتی، نہ ہی ہم فیس بک میسج سے کسی کا IP ایڈریس یا لوکیشن معلوم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں فیس بک کمپنی سے رابطہ کرنا ہوگا اور اس میں 2 ماہ لگیں گے. ہاشم لب بھینچے سلگتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. بدتمیز لڑکی. تو تم کیا کر سکتی ہو؟ ایسے مت دیکھیں مجھے، خاور بھی یہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک کیک چاہیے اور میں دیوار پہ لگے بیکری کے اشتہار کو پھاڑ کر اندر سے کیک نکال لوں؟ مگر اشتہار کے کاغذ کے پیچھے دیوار ہوتی ہے، بیکری نہیں. کیک نکالنے کے لیے ہمیں بیکری کا تالا توڑنا پڑے گا. گھر بیٹھے یہ سب نہیں ہو سکتا. یعنی کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی؟ خیر، یہ بھی نہیں کہا میں نے. میں یہ کر سکتی ہوں کہ علیشا کو ای میل کرتی ہوں، اس کے جواب سے اس کی لوکیشن ڈھونڈتی ہوں، ساتھ اس ویڈیو بھیجنے والے کا اکاؤنٹ ہیک کرتی ہوں. شاید اس کے اپنے ان باکس سے کوئی سراغ مل جائے، کوئی فون نمبر، کوئی دوسرا ای میل ایڈریس. ہاشم خوش نہیں تھا مگر اٹھ کھڑا ہوا. اوکے، تم کام شروع کرو. ابھی نہیں کر سکتی میں کچھ. وہ اس کی بات پہ جاتے جاتے پلٹا. سعدی نے بھی حیرت سے اسے دیکھا. حنین نے بے نیازی سے شانے اچکائے. اصل میں خالی معدے کے ساتھ میرا دماغ کام نہیں کرتا، بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے میرا شوگر لیول بھی لو ہو رہا ہے. ہاشم نے گویا جھپٹ کر انتقام اٹھایا اور ضبط کرتے ہوئے چبا چبا کر بولا. میری، اوپر آؤ اور میڈم جو کہیں ان کو 5 منٹ میں بنا کر لا دو. ہری اپ. اور دھاڑ سے دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا. تم کچھ زیادہ ہی بدتمیز ہوتی جا رہی ہو. سعدی نے واقعی غصے سے اس کا بازو جھنجھوڑا. ابھی پاپ کارن نہیں کھا کر آ رہی کیا؟ ایک تو اچھا بھلا سپر جونیئر دیکھ رہی تھی، اوپر سے سردی، خواہ مخواہ مجھے اٹھایا، وہ بھی اس انوکھے لاڈلے کے لیے. اب بھگتے؟ وہ ڈٹھائی سے شانے اچکاتی لیپ ٹاپ قریب کرنے لگی. چند منٹ بعد لیپ ٹاپ گود میں تھا، ایک ہاتھ میں جوس کا گلاس، سامنے پین پزا، کٹلیس، ساس، فرینچ فرائز. وہ مسلسل چلاتی ہوئی وہ کیس دبا رہی تھی. ساتھ ہی چپ چاپ اسے دیکھتا رہا تو اس نے فرینچ فرائز کی پلیٹ بڑھائی. کھائیں گے؟ ان کا بھائی اغوا ہو گیا، سارا گھر پریشان ہے، اغوا کار 50 کروڑ مانگ رہے ہیں اور تم کھا رہی ہو؟ حنین نے جوس کا گھونٹ بھرا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا. 50 کروڑ میں کتنے زیرو ہوتے ہیں؟ اوف. وہ کرا کر اٹھا اور باہر نکل آیا. سیڑھیوں کے اوپر ریلنگ سے جھانکا. اورنگزیب پریشانی سے ماتھا مسلتے بیٹھے تھے. ہاشم ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا اور جواہرات ہزیانی انداز میں چلا رہی تھی. تم لوگ پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ وہ شیرو کو مار دیں گے ہاشم. آنسو اس کی آنکھوں سے ابلنے کو تیار تھے. ہم پیسے دے دیں گے، بات پیسوں کی نہیں ہے ممی، مگر شیرو نے ان کی شکلیں دیکھ رکھی ہوں گی. کیا گارنٹی ہے کہ وہ پیسے لے کر اس کو چھوڑ دیں گے؟ ایسے لوگ تاوان لے کر مغوی کو مار دیا کرتے ہیں. تو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اورنگزیب بھی غصے سے بولے تھے. ان کی لوکیشن یا ان کے بارے میں کوئی معلومات، کوئی لیوریج ہونا چاہیے ہمارے پاس جس کے اوپر ہم ان سے شیرو کو زندہ سلامت واپس لیں. جواہرات نفی میں سر ہلاتی نڈھال سی بیٹھ گئی. ہاشم موبائل پہ نمبر ملانے لگا. سعدی افسوس سے واپس پلٹ آیا. اندر وہ صوفے پہ بیٹھی ہاشم کے ہیڈ فون چڑھائے چپس کھاتی ہوئی اسکرین کو دیکھ رہی تھی. کیا کوئی نئی ویڈیو آئی ہے؟ وہ تیزی سے لپکا. میں اس کے اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، چند گھنٹے لگیں گے، تب تک میں اس ڈرامے کی آخری 2 قسطیں دیکھ لوں. بڑے غور سے اسکرین کو دیکھتی کہہ رہی تھی. وہ جو جوش سے لپکا تھا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. پتہ ہے بھائی، اتنے مزے کا ڈرامہ ہے 49 ڈیز. اس میں جو ہیروئن ہے نا، یا اللہ، کب شمالی کوریا ایٹم بم بنائے گا اور کب اسے جنوبی کوریا پہ گرائے گا، کب جان چھوٹے گی اس کے کلچر سے. وہ کرا کر پیچھے کو ہو گیا. حنین کے ڈرامے سر چکرا دیتے تھے. وہ منہ بنا کر پھر سے دیکھنے لگی. ویران سرائے کا دیا ہے جو کون و مقام میں جل رہا ہے. اس رات بھی حوالاتی کوٹھڑی کی سلاخوں کا صرف کنارہ روشن تھا، باقی سب تاریکی میں ڈوبا تھا. ایک کونے میں فارس اور دوسرے میں احمد دور دور چت لیٹے چھت کو دیکھ رہے تھے. فارس روشنی والے کونے میں تھا. ٹیوب لائٹ کی مدھم سی کرن اس کی تاریک دنیا کو روشن کرنے کے لیے کافی تھی. اس کی کوشش کے باوجود احمد اس سیل سے نہیں گیا تھا. اب اس نے کوشش بھی ترک کر دی تھی. فارس بھائی، اس نے ہلکے سے پکارا. چت لیٹے چھت کو تکتے فارس کی پیشانی پہ بل پڑے.
کیا تمہیں کسی نے خاموش رہنا نہیں سکھایا؟ میں نے سیکھا ہی نہیں، ویسے کوئی سکھانے والا تھا بھی نہیں۔ قدرے توقف کیا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ وہ تو میں نے دیکھا ہی تھا، نماز میں بھی ساتھ والی کوٹڑی سے کیا آوازیں آ رہی ہیں، سب خبر ہوتی ہے آپ کو؟ سب کو ہوتی ہے، اب سو جاؤ۔ وہ بیزار ہوا۔ سنیں نا، کیا ہمیشہ سے پڑھتے تھے؟ نہیں، جیل میں آنے کے بعد شروع کی۔ تو آپ کیوں پڑھتے ہیں نماز؟ اپنے سگے بھائی کے قتل کے الزام؟ وہ میرا سوتیلا بھائی تھا، اپنے فیکٹس درست رکھو۔ احمد نے بہت حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب وہ آپ کو پسند نہیں تھا؟ صرف تمہاری غلطی درست کر رہا ہوں، زیادہ اسٹیپنی نہ ہو۔ زیادہ چپکو نہیں۔ تو کیوں پڑھتے ہیں آپ نماز؟ مجھے خود نہیں پتا، وہ بہت دیر بعد بولا۔ کچھ دن پڑھتا ہوں جوش سے، پھر ڈھیلا پڑ جاتا ہوں، اور کئی دن یوں گزر جاتے ہیں جیسے اندھیری سرنگ میں ہوں۔ پھر کچھ دن پڑھتا ہوں، تب اپنا آپ بہت نیک لگتا ہے، ہلکا اور پارسا، مگر پھر ڈھیلا ہو جاتا ہوں، اور یہ پڑھنے نہ پڑھنے کا چکر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ چاہوں تو ہر وقت پڑھوں، میرے اندر بہت سٹیمنا ہے، مگر میری نماز مجھ پہ کوئی فرق نہیں ڈالتی۔ شاید میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ اس نے بھی یہی کہا تھا؟ چت لیٹے احمد نے ہولے سے کہا تو فارس چونکا۔ کس نے؟ چڑیل نے۔ پچھلے سال آیا تھا میں، اورنگزیب صاحب کے کہنے پہ آپ کی پیشی دیکھنے۔ تب جب انہوں نے چڑیل کو گواہی کے لیے بلایا تو اس نے بھی یہی کہا۔ کون چڑیل؟ اوہو، پروسیکیوٹر زمر، کھنگریالے بالوں والی چڑیل۔ فارس کے ابرو تن گئے، ناپسندیدگی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بکو مت۔ مگر اس نے نہیں سنا، وہ چھت کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ جب استغاثہ نے اس سے اس کی حالت کا پوچھا تو اس نے کہا، میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا، میری نماز بھی نہیں، کیونکہ اب میں نماز کے آخر میں دعا نہیں مانگتی۔ میرے حادثے نے میرے دل، میری زندگی، میری نماز، ہر شے کو مردہ کر دیا ہے۔ فارس چپ رہا، چہرہ واپس پھیر لیا، نگاہیں چھت پہ جا ٹکیں۔ میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اچھی اور لمبی نماز، زندہ نماز، مگر مجھ سے یہ نہیں ہوتا، کیا کروں؟ پروسیکیوٹر سے پوچھو۔ اس بات پہ احمد ہنسا۔ باہر پھیلی سرد رات ہر گزرتے پل سیاہ پڑتی گئی۔ اچھا سنیں، آپ کا کیس کیسا جا رہا ہے؟ احمد نے اس کے رخ کروٹ بدلی۔ وہ اس سے کافی فاصلے پہ کمر کے بل لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا، سفید کرتا اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا۔ 2.5 سال میں 3 پیشیاں ہوئی ہیں، کیسا جا رہا ہوگا؟ اوہ، میری تو چند دن میں 4 ہو چکی ہے۔ کیونکہ تم اورنگزیب کاردار کے آدمی ہو۔ اس کے اندر تک کڑواہٹ پھیل گئی۔ نہ کریں یار، کیوں ان سے اتنے خفا ہیں؟ وہ برے نہیں ہیں، بس اپنا فائدہ اوپر رکھا انہوں نے، اور وہ بھی تمہارے کہنے پہ۔ تلخی سے نگاہ پھیر کر دور لیٹے احمد کو دیکھا۔ ویسے اب تک کیا کیا رپورٹنگ کر چکی ہو میرے بارے میں؟ ہاشم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی دوبارہ، نہ کسی اور نے پوچھا کچھ؟ اگر پوچھے گا تو بتا دوں گا۔ کیا؟ اتنا ہی جتنا آپ کے بارے میں سارے جیل کو معلوم ہے، جھگڑے پھڈے وغیرہ۔ وہ لاپرواہی سے ہنسا۔ اور اگر میں کہوں کہ مجھے اس کیس میں بھی تمہارے سابقہ باس نے پھنسایا ہے تو ان کو بتا دو گے؟ احمد ایک دم کوہنی کے بل اٹھ کر بیٹھا، حیرت اور اچنبے سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کاردار صاحب نے؟ وہ کیوں پھنسائیں گے آپ کو؟ وہ نہیں ہاشم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے ہی یہ دونوں قتل کروائے ہیں، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ چاہتا تو میں آج یہاں نہ ہوتا۔ احمد کچھ دیر سوچتا رہا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں فارس بھائی، جن دنوں آپ گرفتار ہوئے تھے میں دن رات کاردار صاحب کے ساتھ ہوتا تھا، وہ واقعی آپ کے لیے پریشان تھے، مگر کچھ میری حکمت عملی اور کچھ ان کی اپنی سوچ تھی کہ انہوں نے آپ کے اوپر سے ہاتھ کھینچ لیا۔ الیکشن جیتنے کے بعد تو وہ میری مدد کر سکتے تھے نا؟ میرا خیال ہے ان کی نظر میں آپ قصوروار تھے۔ ہاں، مگر ہاشم نے آپ کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی، میں ان دنوں وہیں پر تھا نا۔ ہاشم نے بارہا آپ کو بے قصور کہا، اور ان دنوں وہ آفس، جیل، کچہری کے چکر لگا لگا کر تکان کا شکار لگتا تھا، مگر اس نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے آپ اس کو پسند نہیں کرتے، مگر اس کے بارے میں اتنا غلط مت سوچیں۔ فارس کافی دیر خاموشی سے چھت کو دیکھتا رہا۔ شاید تم درست کہہ رہے ہو، شروع میں اس پہ شک تھا، مگر اتنے سال اس بارے میں سوچا، ہماری جائیداد کے جھگڑے اتنے بڑے نہیں تھے کہ وہ مجھے اندر کرواتے، جبکہ میں ان سے کچھ مانگ بھی نہیں رہا تھا۔ دوسرا، ان کے میرے بھائی بیوی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی بھی چیز ان کی طرف اشارہ نہیں کرتی، مگر وہ لہجے بھر کو ٹھہرا۔ احمد دھیان سے اسے سن رہا تھا۔ مگر آخری فتویٰ دل سے لیا جاتا ہے، اور میرا دل ہاشم کے لیے کبھی اچھا نہیں سوچ سکتا۔ آپ کو ان کے بارے میں نہیں، یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو کیا کروں، جیل توڑ دوں؟ وہ کوفت زدہ ہوا۔ اچھا ایک بات تو بتائیں۔ مگر فارس کو اب احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا ہے، فوراً کروٹ بدل لی۔ چپ کر کے سو جاؤ، زیادہ اسٹیپنی نہ ہو۔ اس کے انداز پر احمد نے منہ بنایا، ہاں، اور برے دل کے ساتھ واپس لیٹ گیا۔ میرے بھی کچھ پریزن رائٹس ہیں، اور ان میں سب سے پہلی صاف ستھری فضا کا ہونا، ہائیجین والی ڈائٹ کا ہونا، اور
थोड़ी देर बाद स्टेपनी फिर शुरू हो चुका था। मगर ये कत्ल की साजिश कहाँ से आ निकली? वो लोग तो थे मेरे ख़ानदान के ही। हाशिम के कमरे में सेंट्रल हीटिंग से काफ़ी गर्माइश थी। हनीन चिप्स खाते कंप्यूटर पे काम कर रही थी। सोफ़े पे पीछे को टेक लगाए सादी को नींद आने लगी, मगर हनीन की आवाज़ ने जगा दिया। वो चौंक कर सीधा हुआ। आइए इनकी फ़ोटोज़ देखते हैं, वो दिलचस्पी से कहती हाशिम के लैपटॉप पे फ़ोल्डर्स खोले जा रही थी। सादी ने उसके हाथ पे हाथ मारा। बुरी बात है ना, किसी की ज़ाती चीज़ें नहीं देखते। ओके, आप आंखें बंद कर लें। उसने पुरानी तस्वीरें खोल ली, हाशिम की स्टैनफोर्ड के दिनों की। तब भी वो ऐसा ही था, मगर ज़रा यंग। शहरीन भी उनमें थी, क्लास फेलो थी शायद, या जूनियर। ये आज कहाँ है? अपनी अम्मी के घर, हाशिम भाई ने बताया। सादी ने लबों पे मुट्ठी रखकर जमाई रोकी। हनीन तेज़ तेज़ तस्वीरें आगे करती जा रही थी। फिर वो उससे भी बोर हो गई और वापस ड्रामा लगा लिया। दफतन हाशिम कमरे में दाखिल हुआ तो हनीन ने झट स्क्रीन पे असल काम वाली विंडो सामने कर ली। अलीशा का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अगवाकार का अकाउंट हैक करने में अभी कुछ और घंटे लगेंगे, उसने इतला दी। हाशिम ने बस सर हिलाया और अलमारी की तरफ आया। सादी यूं ही गर्दन मोड़ के उसे देखने लगा। अलमारी सादी की पुश्त पे थी। हाशिम ने दरवाज़ा खोला तो खाने सामने आए। तीसरे खाने में एक डिजिटल लॉक वाला सेफ नस्ब था। हाशिम ने चंद डिजिट दबाकर सेफ का दरवाज़ा खोला। अंदर कागजात, चेक बुक्स, नोट, बहुत कुछ नज़र आया। वो चीज़ें उलट पलट करके कुछ ढूंढने लगा। सादी नींद में डूबी आंखों से उसे हमदर्दी से देखने लगा। उसने चेक बुक निकाली और कुछ पेपर्स। अंदर सेफ में हर चीज़ बिखर चुकी थी और सादी वापस गर्दन मोड़ने ही लगा था कि निगाह में कुछ अटका, जैसे स्याहरात में कोई अंगारा नज़र आए, मगर वो बिलाशुबा एक दहकता हुआ अंगारा था। सेब की दीवार के साथ एक लिफाफे से कुछ झलक रहा था। एक तस्वीर की सफ़ेद पुश्त जिस पे सुर्ख और नीले नन्हे नन्हे अंगूठों के निशान थे, जैसे पेंट में डोकर लगाए गए हों। बस एक झलक दिखाई दी और हाशिम ने सेफ बंद कर दिया, पासवर्ड दबाकर लॉक किया और बाहर निकल गया। और सादी यूसुफ की सारी दुनिया वहीं ठहर गई। नींद खुल चुकी थी। वो सालों बाद अब जागा था। हना, उसको अपनी आवाज़ कुएं से आती महसूस हुई। तुम्हें याद है जब मैं दादी की डेथ पे आया था पाकिस्तान, वारिस मामू की डेथ से 6 माह पहले शायद? तब मैं उनकी बेटियों की एक तस्वीर लाया था, जिसकी बैग पे पेंट में डुबोकर उन दोनों के अंगूठों के निशान जब्त किए थे। जी, वो अपने वारिस मामू को दे दी थी और उन्होंने उसे अपने लैपटॉप की उल्टी तरफ कार्ड होल्डर में डाल दिया था ताकि उनके पास हर वक्त रहे। हनीन मसरूफ़ सी कीस दबाती कहे जा रही थी। उसको लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। वो तस्वीर अब कहाँ होगी? क्या हो गया भाई? वो खटखट टाइप करती बोली। मामू के कातिल उनका लैपटॉप ले गए थे। अब तक तो उन्होंने वो सब तबाह भी कर दिया होगा, संभाल कर थोड़ी रखी होगी। सादी की मरी मरी निगाहें बंद अलमारी पे मरकूज़ हुई। चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। हाशिम और मेरे लिए कोशिश करे, नामुमकिन। कहीं माजी से फारिस की झंझलाई हुई आवाज़ गूंजी। मुझे हाशिम पे शक है, उसी का हाथ होगा इसमें। हाशिम चाहता तो मैं बाहर होता। मैं बाहर इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि उसने चाहा ही नहीं। मामू कह रहे थे उन्हें हाशिम भाई पे शक है। मामू को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं फारिस की वजह से अपनी बीवी और बच्ची को वक्त नहीं दे पा रहा। हाशिम को मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया। देखो क्या किया उसने मेरे साथ। उसको लगा उसके हाथ कपकपा रहे हैं। सर्दी बढ़ गई थी। वो बिल्कुल सुन सा बैठा था, पलके भी नहीं झपक पा रहा था। वो तस्वीर तुम्हें वाकई याद है ना कि मामू के लैपटॉप के कार्ड होल्डर में ही थी? जी, मगर आपको क्यों ख्याल आया अचानक? वो एकदम चौंक कर उसे देखने लगी। वो संभल कर फीका सा मुस्कराया। यूं ही, तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? हो रहा है। वैसे आपको ये बात अजीब नहीं लगी कि नौशरवा भाई का अगवा उन्हीं दिनों में किया गया जब खावर यहाँ नहीं था? औरंगज़ेब अंकल ने बताया था मुझे कि खावर उनके ऑफिस और घर का कंप्यूटर जीनियस है। वैसे ये कारदार्स का कारोबार क्या है? ये कार्टेल को हेड करते हैं। कार्टेल क्या होता है? फजूल सवाल मत पूछो, तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है। वो एकदम चिढ़कर बोला। दिमाग इतना उलझा हुआ था कि हनीन की बातें बेजार कर रही थीं। उसने जवाब में ज़ोर से हाँ कहकर रुख फेरा। मेरी तौबा, जो अब आपसे कुछ पूछूं या बताऊं? हाँ। हाशिम के कदमों की आवाज़ आई तो वो ज़रा संभल कर बैठा। हाशिम अंदर आया, वही परेशान टेंस चेहरा लिए। सादी के पीछे आकर अलमारी खोली। सादी ने अपनी गर्दनें मोड़ी। सामने ड्रेसिंग मिरर लगा था। वो आईने में हाशिम को देखता रहा। उसने सेफ का कोड दबाया 4 हिंस से। सादी ने दिमाग में फीड किए। सेफ खोला तो उसने कागजात वापस रखे और उसे बंद किया। फिर से कोड दबाया। सादी ने अब के पक्का याद कर लिया। वो उसकी तारीख़ी पैदाइश थी। वो चला गया और सादी कितनी ही देर हनीन के साथ खामोश बैठा रहा। उसका काम जारी था। वो भाई के चेहरे को देख भी नहीं रही थी।
وہ بس چپ چاپ بیٹھا رہا۔ کتنی پرانی باتیں یاد آئیں۔ امی کہتی تھی ہاشم کا وکیل کیوں ان کو ہر دفعہ ٹال دیتا ہے، کیوں وہ کچھ ٹھوس نہیں کر رہا، اور وہ ہر بات عدالتی نظام پہ رکھ دیتا۔ تب آنکھوں پہ اعتماد کی پٹی بندھی تھی، اب اس میں سوراخ ہو رہے تھے۔ کیا پتہ ہاشم نے وہ لیپ ٹاپ وارث کے قاتلوں سے حاصل کر لیا ہو اور وہ تصویر رکھ لی ہو، مگر اس نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کیا پتہ اس میں کچھ ایسا ہو جو فارس کے لیے نقصان دہ ہو، مگر اس نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ہر توجہ کے آخر میں وہ الجھ جاتا۔ ہاشم نے کچھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہو، شاید کچھ تو سوچا ہوگا۔ کیا پتہ یہ کوئی اور تصویر ہو، اس کی اپنی بیٹی کی، مگر نہیں، اس کی یادداشت بہت اچھی تھی، یہ وہی فوٹو تھی۔ میں ابھی آئی۔ حنین ایک دم اٹھی اور باہر چلی گئی۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا، بس یوں ہی چپ سا بیٹھا رہا۔ پھر ایک دم چونک کر سر اٹھایا۔ وہ کمرے میں اکیلا تھا، گردن ادھر ادھر موڑی، پھر آہستہ سے اٹھا اور الماری کی طرف آیا۔ اس کی تربیت، اس کا ایمان، سب کہہ رہے تھے کہ کسی کا لاکر کھولنا گناہ ہے، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ آخری فتویٰ مجھ سے لو، میں کہتا ہوں ایسا کر ڈالو تو کر ڈالو، اور دل سے بحث کا وقت ہی نہیں تھا۔ اس نے جلدی جلدی کوٹ ڈالا، لاکر کھولا، تصویر والا لفافہ سامنے تھا۔ سعدی نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فوٹو نکالی اور الٹائی۔ عمل اور نور، اس کے دل کو دھکا لگا، یہ وہی فوٹو تھی۔ ہاشم کو بچے پسند تھے، وہ بچیوں کی تصویر تباہ نہیں کر سکا تھا۔ وہ جو اب تک بے یقینی کے عالم میں تھا، ایک دم سے اس کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی، لب بھینچ گئے۔ مڑ کر دروازے کو دیکھا جس کے پار نیچے لاؤنج میں ہاشم بیٹھا تھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا ابھی جا کر اس کو گریبان سے پکڑے اور اس سے پوچھے کہ اس نے کیوں کیا ان کے ساتھ ایسا۔ اس کا اس سب میں ہاتھ تھا، فارس ٹھیک کہتا تھا، کیونکہ فارس اس کو جانتا تھا اور سعدی اس کو بالکل نہیں جانتا تھا۔ مگر وہ فارس نہیں تھا، اس کو غصے سے بے قابو ہو کر ہاشم کا گریبان نہیں پکڑنا تھا، اس کو کچھ اور کرنا تھا۔ اس نے وہ لفافہ نکالا، اس میں مزید بھی کچھ تصویریں تھیں۔ وہ ان کو دیکھتا گیا اور دل ہر ایک پہ ڈوبتا گیا۔ وہ اس ریسٹوران میں فائرنگ کے فوراً بعد کی تھیں۔ خون ملت پت زمر، ابھی لوگ بھی اکٹھے ہونا شروع نہیں ہوئے تھے، اور وہ اوپر سے لی گئی تھیں، اوپر ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی سے۔ سعدی کی آنکھوں سے نیند اب تک بالکل غائب ہو چکی تھی۔ وہ ساکت سانس روکے ایک کے بعد ایک تصویر دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ پیشہ ور قاتل اپنے شکار، اپنی مہارت کی تصاویر اپنے پاس سنبھال کر رکھتے ہیں اور فخر سے اپنا بے عیب کام دیکھا کرتے ہیں، مگر اسے یقین آج آیا تھا۔ لفافے کی آخری چیز ایک فلیش ڈرائیو تھی۔ سعدی نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، اس پہ کوئی ٹیگ نہیں تھا۔ باہر نکل کر حنین نے ریلنگ کی اوپر سے جھانکا۔ ہاشم نیچے صوفے پہ بیٹھا انگلیوں سے پیشانی مسل رہا تھا۔ سر اٹھایا تو حنا نے اشارہ کیا۔ جواہرات مسلسل کچھ بول رہی تھی، اورنگزیب فون پہ بات کر رہے تھے۔ ہاشم اس کے اشارے کرنے پہ اٹھ کر اوپر آیا۔ جس وقت سعدی لاکر کا پاس ورڈ دبا رہا تھا، وہ دونوں بند دروازے کے آگے کھڑے تھے۔ نوشرواں بھائی کا کمرہ کون سا ہے؟ مجھے چیک کرنے کہ ان کا کمپیوٹر ہیک تو نہیں کیا گیا۔ لیپ ٹاپ تو وہ ساتھ لے کر گیا ہے، مگر وہ زیادہ ڈیسک ٹاپ استعمال کرتا ہے۔ ہاشم ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا تو وہ پیچھے آئی۔ اس نے بتی جلائی اور کمپیوٹر ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ عین اس وقت سعدی دیوار کے پار لاکر میں سے تصویریں نکال کر دیکھ رہا تھا۔ دیکھ لو جو دیکھنا ہے، تکان سے اشارہ کیا۔ وہ فوراً آگے جا کر کرسی پہ بیٹھی، اسے آن کیا۔ آخری دفعہ آپ کی کب بات ہوئی تھی ان سے؟ اغوا سے پہلے؟ اغوا سے شاید 6-7 گھنٹے پہلے بات ہوئی تھی۔ وہ سیول میں تھا اور شاپنگ کر رہا تھا، خوش تھا۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ اچھا، اس کمپیوٹر کا پاس ورڈ کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ ہاشم نے شانے اچکائے، تھکا تھکا سا وہ صوفے پہ گر سا گیا۔ دروازہ پورا کھلا تھا، نیچے سے جواہرات کے بولنے کی آواز ہنوز آ رہی تھی۔ اوکے، جو بھی ہے اڑا دیتی ہوں۔ ایڈمنسٹریٹر پہ پاس ورڈ نہیں تھا، سو اس نے آسانی سے کمپیوٹر کھول لیا۔ اب وہ خاموشی سے کیز دباتی کام کرنے لگی۔ کیا آپ لوگ پیسے دے رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے ابھی آپ نے اپنے لاکر سے کچھ نکال رہے تھے۔ ڈیڈ دے رہے ہیں، پیسے شیرو سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ وہ بند آنکھوں کو مسل رہا تھا۔ آپ کسی اور سے رابطہ کرنے کی کوشش تو کریں، کیا معلوم وہ آپ کے کمپیوٹرز اور فون ٹیپ نہ کر رہے ہوں، یہ صرف ایک خالی خولی دھمکی ہو۔ آپ کے تو اتنے کانٹیکٹس ہوں گے۔ میں اپنے بھائی کی زندگی پہ رسک نہیں لوں گا۔ ایک دفعہ وہ واپس آ جائے پھر میں ان لوگوں کو دیکھ لوں گا۔ آپ لکی ہیں، آپ کو اپنے بھائی کو بچانے کا موقع مل گیا۔ کاش ہمیں بھی ملتا ماموں کو بچانے کا، تو ہم بھی ہر رقم دے دیتے۔ وہ ٹائپ کرتی کہہ رہی تھی۔ دوسری جانب خاموشی رہی تو حنین نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں اتنی بے بسی اور کرب تھا کہ حنا کے دل کو کچھ ہوا۔ سوری، میرا مطلب آپ کو دکھی کرنا نہیں تھا۔ مگر ہاشم نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ آئی ایم سوری بچے، میری ہر اس چیز کے لیے جس نے تمہیں دکھ دیا ہو۔ وہ ایک دم بہت ڈسٹرب نظر آنے لگا تھا۔ علیشا کا معاملہ میں نے غلط طریقے سے ہینڈل کیا، پھر ابھی بھی میں تم پر غصہ کر گیا۔ مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری بیٹا۔
آنکھیں بند کی، انگلیوں سے پیشانی مسلتا رہا۔ حنین ہاتھ روک کر اسے دیکھے گئی۔ میں نے جو بھی کہا پریشانی میں کہا، میں اپسیٹ ہوں، میرا بھائی مجھے بہت عزیز ہے، میں بہت اپسیٹ ہوں۔ اب وہ پھر سے بند آنکھوں کو مسل رہا تھا۔ حنین دم سادھے اسے تک رہی تھی۔ پھر ہاشم نے آنکھیں کھولیں، بہت امید، بے بسی اور آس سے اسے دیکھا۔ اگر خاور ہوتا تو میں کبھی ایک چھوٹی بچی سے درخواست نہ کر رہا ہوتا، مگر میں اس وقت بالکل مفلوج ہوں حنین، مدھم تھکی آواز میں وہ کہتا گیا اور وہ سانس روکے سنے گئی۔ تم کچھ بھی کرو، بس میرے بھائی کو اذیت دینے والوں کا پتہ کر دو، مجھے کر دو گی نا؟ اس نے ہاشم کو پہلی دفعہ اتنا کمزور دیکھا تھا۔ اس نے شاید ہاشم کو دیکھا بھی پہلی بار تھا، اس طرح، اس نظر سے۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب ہاشم کے لیے حنین ذوالفقار یوسف خان کا دل پلٹ گیا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب متصل کمرے میں کھڑے لاکر میں سے تصویریں نکال کر دیکھتے سعدی ذوالفقار یوسف خان کا ذہن ہاشم کے لیے پلٹ گیا تھا۔ ان دونوں کے احساسات سے بے خبر ہاشم اپنی کمزوری، اپنے بھائی کو کسی دوسرے کے ہاتھ پا کر خود کو بہت بے بس محسوس کرتے ہوئے شیرو کے کمرے کے کاؤچ پہ نڈھال بیٹھا تھا۔ حنین نے آہستگی سے رخ پھیر لیا، اس کے اپنے ہاتھ ذرا سے کپکپائے، پھر اس نے کچھ پیپرز پرنٹ کیے، کمپیوٹر آف کیا اور صوفے کی طرف گھومی۔ آپ پریشان مت ہوں، وہ علیشہ نہیں ہے، علیشہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی، وہ ایک کمزور لڑکی ہے۔ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ مجھ سے ایکسکیوز کریں، آپ بڑے ہیں، آپ نے وہی کیا جو آپ کو ٹھیک لگا، مگر ایک دفعہ آپ کو علیشہ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس کو پیسے دینے سے آپ کی دولت کم نہ ہو جاتی، جیسے اغواکاروں کو دینے سے کم نہیں ہوگی۔ مدھم سے کہہ کر وہ باہر نکل آئی۔ ہاشم نے معلوم نہیں سنا بھی تھا یا نہیں۔ وہ واپس کمرے میں داخل ہوئی تو سعدی نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ ہاشم کا لاکر کھولے کھڑا تھا۔ حنین کو پہلے تو جھٹکا لگا، پھر گڑبڑا کر جلدی سے دروازہ بند کرتی قریب آئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ فلیش چاہیے تھی مجھے۔ جلدی سے وہ لفافہ جس میں وہ تصاویر ڈال چکا تھا واپس رکھا، لاکر بند کیا اور اس کی طرف گھوما۔ مجھے اس کو کاپی کرنا ہے، مت پوچھو یہ کیا ہے، بس میرے آفس کی چیز ہے، مجھے پتہ ہے یہ غلط ہے، مگر تمہارے پاس کوئی ڈیوائس ہے جس میں یہ کاپی کر سکوں؟ حنین نے سر جھٹکا، اس ایک پرفضول لمحے کا سر زائل کیا اور گہری سانس لے کر مشکوک نظروں سے بھائی کو دیکھتی آگے آئی۔ ہاشم کی اسٹڈی ٹیبل کی دراز کھولی، ادھر ادھر ہاتھ مارا اور واپس مڑی تو ہاتھ میں USB تھے۔ کیا یاد کریں گے کس سخی سے پالا پڑا تھا؟ کاپی کر لیں، کچھ دن بعد آ کر چپ چاپ رکھ دینا۔ عام حالات میں اس اسٹوری پہ ڈانٹ دینے والے سعدی نے چپ چاپ اسے لیپ ٹاپ میں لگا لیا۔ اس میں ان کے کارٹیل کے کچھ ڈاکومنٹس ہیں، میرے پروجیکٹ کے لیے فائدہ مند ہے۔ کارٹیل کیا ہوتا ہے؟ وہ تو چپس اٹھا کر کھانے لگی تھی، رکی، پھر سر جھٹکا۔ خیر نہیں بتانا بالکل بھی، اب آپ مجھے کچھ نہ بتایا کریں، میں بھی نہیں بتاؤں گی کچھ۔ سر نہ کھاؤ میرا، باہر جا کر مسز کاردار کے پاس بیٹھو۔ وہ اس فلیش کو کاپی کر رہا تھا۔ جیسے کام ختم ہوا اس نے اصلی فلیش نکالی اور اٹھا کر اسے واپس لاکر میں رکھ دیا۔ جب پلٹا تو وہ ہنوز بیٹھی تھی، چپس اٹھا کر منہ میں رکھتی۔ تم جاؤ بھی، اچھا نہیں لگتا، جب سے آیا ان کو ایک لفظ تسلی کا نہیں بولا۔ اوکے، وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتی اٹھی اور باہر آ گئی۔ ہاشم اب سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ حنین نے دروازہ بند کر دیا اور اس کے ساتھ نیچے اتر آئی۔ جواہرات اور اورنگزیب مخالف صوفوں پہ فکر مند سے بیٹھے تھے۔ پوری رات کی ذہنی اذیت نے تھکا دیا تھا۔ ڈونٹ وری انکل، ایک دفعہ نوشرواں بھائی بخیریت گھر پہنچ جائیں تو میں رقم کو ٹریس کر لوں گی۔ جواہرات نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ اور کیا اس میں اسی لڑکی کا ہاتھ ہے؟ نہیں، اس کے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہیں۔ اس نے شانے اچکا دیے، پھر قریب سے گزرتی میری NGO کو روکا۔ سنو، تمہارے فنگر فش تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ بس میں لا رہی تھی۔ ویسے آج کل میں ایک کورین ڈرامہ دیکھ رہی تھی 49 ڈیز، اس کا ایک فلپائنی ورژن بھی عنقریب بننے لگا ہے۔ کیا تمہارے ملک میں بھی کے کلچر مشہور ہے؟ بہت زیادہ۔ میری نے اس کو دیکھا، پھر سلگتی نظروں سے خود کو گھورتی جواہرات کو اور جلدی سے وہاں سے کھسک لی۔ اندر بیٹھا سعدی اب ہاشم کے لیپ ٹاپ کو کھنگال رہا تھا، کچھ تو ملے گا۔ سرسری سا ایک ایک فائل کھولتا وہ مایوس ہونے لگا تھا جب بالآخر چند ڈاکومنٹس ملے جن کے نام نہیں تھے، صرف نمبرز تھے اور وہ لاکڈ تھے۔ انہی میں کچھ تھا۔ اس نے ان کو کاپی کرنے کی کوشش کی مگر یہ ناممکن تھا۔ اب کیا کرے؟ اور تبھی اغواکاروں کا اگلا پیغام آیا۔ پیغام پڑھ کر سعدی تیزی سے باہر ریلنگ پہ آیا۔ نیچے سب بیٹھے تھے۔ حنین بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پاؤں ہلاتی موبائل پہ بٹن دبا رہی تھی۔ ان لوگوں کا نیا پیغام آیا ہے، پیسے مل گئے ہیں۔ نوشرواں 4 سے 5 گھنٹے تک پہنچ جائے گا، مگر اس کے پہنچنے تک وہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی کو خبر کریں۔ وہ لیپ ٹاپ لیے نیچے اترتے ہوئے بتا رہا تھا۔ فلیش جیب میں تھی اور چہرے پہ گہری سنجیدگی تھی۔ ذہن ابھی تک الجھا تھا۔ سب خاموش رہے۔ سعدی حنا کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ لیپ ٹاپ گھٹنوں پہ رکھے پھر سے کام کرنے لگی۔ چونکہ اسکرین حنین کی اپنی طرف تھی تو کانوں میں ایئر فونز لگا دیے اور ڈرامے کی قسط چلا دی۔ اور شیرو کے آنے تک وہ لوگ بہت دور جا چکے ہوں گے۔ اورنگزیب بے بسی بھرے غصے سے بڑبڑائے۔ جواب میں جواہرات اور ہاشم ایک ساتھ بولنے لگے۔ سعدی نے ہاشم کو دیکھا تو دل نرم پڑنے لگا۔
وہ اتنا پریشان، اتنا ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا. کیسے اس کے لاکر سے کچھ چرا کر لے آیا، کیسے کر دیا اس نے یہ سب. تبھی اسکرین پہ نظر پڑی. ابھی تو تم کوئی اور ڈرامہ دیکھ رہی تھی. سعدی نے ہلکے سے سرگوشی کی. حنین ایک لمحے کو گڑبڑائی. وہ یہ بھی میرا فیوریٹ ہے، یوں ہی دوبارہ دیکھ رہی ہوں. وہ خاموش رہا. الجھی ہوئی نگاہیں اسکرین پہ رہیں جہاں حنین مناظر آگے آگے کر کے دیکھ رہی تھی. ہاشم بھائی. کوئی گھنٹے بعد سعدی نے اسے پکارا. وہ جو درمیان میں اٹھ کر باہر چلا گیا تھا شیرو کے آنے کی تیاری وغیرہ، ایئرپورٹ، فلائٹس ٹائمنگ چیک کرنے، اب آ کر بیٹھا تھا. ذرا چونک کے اسے دیکھا. ہاں بولو. فارس ماموں کا وکیل کہہ رہا تھا کہ اگر وارث ماموں کی فائلز مل جائیں تو کسی نہ کسی طرح ہم ان کے اصل قاتلوں تک پہنچ سکتے ہیں. ہاشم ابھی تک شدید پریشانی کا شکار تھا. اس نے ذرا سے شانے اچکائے. مشکل ہے، اب کہاں ملیں گی اس کی فائلز؟ اتنا عرصہ گزر گیا. تم کوشش کر لو مگر مشکل لگتا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ جی بالکل سمجھ رہا ہوں. اب ذرا سا سر اس بات میں ہلایا. ہاتھ سے نامحسوس انداز میں جینز کی جیب کو چھوا جہاں فلیش موجود تھی. ہاشم اب موبائل دیکھنے لگا اور سعدی گاہے بگاہے ایک سنجیدہ نظر اس کے چہرے پہ ڈال لیتا. بار بار وہ دل میں ہاشم کی طرف صفائی پیش کرتا تھا. وہ ساری صفائیاں دم توڑنے لگیں. رات کی تاریکی میں اس کے اعتماد کا خون بھی آہستہ آہستہ رسنے لگا اور رس رس کر بالآخر اس نے اعتماد کے لاشے کو ادموا کر دیا. اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور فائنلی سعدی کو یہ تو پتہ چلا کہ ہاشم فارس کو نکلنے نہیں دے رہا، ورنہ اتنے عرصے سے وہ اسی پہ بھروسہ کیے ہوئے تھا، اسی کے وکیل کو ہاں ٹھیک ہے کر لے گا، اور وہ اسی کی تاریخوں کو ایسے لیٹ کیے جا رہا تھا. اللہ اللہ ہاشم، تم سے اللہ پوچھے. اور وہ فارس بالکل بے بس سا جیل میں بند ہوا ہے تو بندہ چڑچڑا ہی ہو جاتا ہے نا. اللہ اللہ. خیر یہ بھی پاسٹ ہے. اچھا اسی لیے سعدی کو اچھا اس پہ شک ہوئے اور وہ سب سمجھ آئے. لیکن کاردار کیا سوچ رہی تھی؟ جواہرات تو وہ تو اس سے بھی پتہ ہے کہ سعدی اب کیوں نہیں آتا، تو شاید اس کے پاس کوئی الگ وجہ ہوگی. پر یہ ہے نا کہ یہ اب اپنی بہن کو نہیں بتا رہا، یہ بات یہ فارس کو کیوں نہیں بتا رہا؟ بھئی میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ آپس میں بات کیوں نہیں کر رہے. ہر کسی کے پاس ایک انفارمیشن ہے، وہ سارے مل کے اس انفارمیشن کو یوز کریں نا، ہے نا؟ خیر کبھی نہ کبھی تو کریں گے، اتنی ساری ایپیسوڈز ہیں. تو تب تک کے لیے دعاؤں میں رکھیں یاد. اللہ حافظ. اور ہاں مجھے لگتا ہے کہ شیرو نے خود کو کڈنیپ کروایا ہوگا. پتہ نہیں کیوں مجھے شیرو سے کبھی بھی کچھ اچھائی کی امید نہیں ہوتی. اور وہ والا جملہ بڑا فنی تھا کہ شیرو ملی کے بچے کی طرح ڈرپوک ہوا تھا. اس کا نام کیسے انہوں نے رکھا ہوا ہے شیرو جو اتنا ڈرپوک ہے. خیر جی، اللہ حافظ.